اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے بڑا دلچسپ موضوع ہے، معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہے۔ جو خلاف عادت کام کسی ولی سے صادر ہو، کسی متقی پرہیزگار سے صادر ہو، جو عقل سے ماورا ہو، جس کو عقل قبول نہ کرے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور جو نبی کی اعلان نبوت کے بعد خلاف عادت کا صادر ہو جائے، جس طرح کے مثال دیتا ہوں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، یہ عقل سے ماورا ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں کیا، عقل اس کو قبول نہیں کرتی، عقل قاصر آ جاتی ہے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ معراج النبی علیہ السلام سرکار زمین سے آسمانوں کی طرف گئے تو آسمان پھٹن کو قبول نہیں کرتا، لیکن سرکار علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، واپس آئے، جنت جہنم کا مشاہدہ کیا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معونت کس کو کہتے ہیں؟ جو مومن سے صادر ہو، مومن ہے، کوئی ایمان لایا ہے، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو عقل قبول نہیں کرتی، تو اس کو معونت کہتے ہیں، یعنی مددگاری کہتے ہیں، یہ رب کی طرف سے مددگاری ہے۔ اور اگر کسی کافر سے یہ کام صادر ہو جس کو عقل قبول نہیں کرتی، اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی ڈھیل دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جا کر فرعون کو کہہ دو تو 1 سال تو ہماری فرمان برداری میں گزار دے، 1 سال نہ صحیح 6 مہینے ہی گزار دے، 6 مہینے نہ صحیح 1 مہینہ ہی گزار دے، 1 مہینہ نہ صحیح 1 ہفتہ ہی گزار دے، 1 ہفتہ نہ صحیح 1 دن ہی گزار دے، 1 دن نہ صحیح 1 ساعت گزار دے، 1 ساعت گزار دے، 1 لمحہ گزار دے۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا تو فرعون نے سبح اسم ربک الاعلی کا اعلان کر دیا کہ میں رب ہوں، اور رب کون ہے؟ تو اللہ نے اعلان کیا اے موسیٰ جا کر فرعون کو کہہ دو کہ اب رب کے عذاب کا انتظار کر۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ آگ اور پانی جمع ایک ساتھ نہیں ہوتے، میں دلیل دیتا ہوں آگ اور پانی جمع ہوتے ہیں۔ وہ بھی کسی پیر کی میں حکایت پیش نہیں کرتا، میں کسی مصنفین کی رائے پیش نہیں کرتا، بلکہ میں رب کائنات کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ نور اٹھائیں، قرآن نے کہا اغرقوا فادخلوا نارا، جیسے غرق ہوئے پانی میں، جیسے ان کو گرچیاں ملی، فادخلوا نارا، پس داخل ہو گئے آگ۔ وہ ہے تو ابھی پانی میں آگ جمع کیسے ہوتی ہے؟ وہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ علم الغیب
غیب کی باتیں ہیں، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ دوسری مثال سنیں قرآن سے کہ ابھی فرعون جو ہے ایک جو ہے صندوق میں بند ہے۔ قرآن نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کہ اس کو دن اور شام اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بظاہر تو وہ اس صندوق میں بند ہے، ہمارے لحاظ سے وہ صندوق میں ہے، لیکن قرآن نے کہا صبح اور شام اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک اللہ کے ولی ہے جس نے آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے۔ قرآن نے کہا خبردار، بے شک اولیاء کا معنی دوست جو ہے اللہ کے، ان کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی ان کو کوئی غم ہے۔ حضرت میاں امیر ہے، رات کو غالی خانسی کا دورہ پڑتا ہے، بالکل علاج مریضوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ حضرت میاں امیر جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، رب کریم آپ کی دعا کے صدقے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ حضرت میاں امیر کی والدہ نے کہا اے بیٹا، تو ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہے، تو اپنے لیے دعا نہیں کرتا کیا خدا تیری دعا کو نہیں سنتا؟ اپنے لیے حضرت میاں امیر ماں کے فرمان کو سنتے بس خاموش ہو جاتے۔ حضرت میاں امیر کی والدہ نے ایک دن کیا خوب کیا، یہ اجنبیہ کا لباس پہنے ہوئے وہ بلا علاج مریضوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی۔ حضرت میاں امیر دعا کرتے رہے، جب ماں کی باری آئی تو ماں نے کہا بیٹا میرا بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہے جو 9 سال سے رات کو تڑپتا ہے، مچلتا ہے، مجھ ماں کی مامتا اس کی اس حالت کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، تو اس کے لیے دعا تو کرنا۔ حضرت میاں امیر نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری دعا کے صدقے سے اس کے بیٹے پر کرم فرما۔ حضرت میاں امیر کی والدہ چلی گئی، سوچا کہ آج میں بھی چین کی نیند سوؤں گی، میرا بیٹا بھی چین کی نیند سوئے گا۔ حضرت میاں امیر کی والدہ کیا دیکھتی ہے؟ حضرت میاں امیر کا دورہ اپنے عروج پر ہے، درد کتی سے ہے۔ حضرت میاں امیر کی والدہ کی دھار نکلی، فرمایا بیٹا آج تو میں نے تجھ سے تیرے لیے دعا کروائی تھی، کیا خدا تیری دعا کو نہیں سنتا؟ حضرت میاں امیر بس خاموش ہو گئے۔ عرض کی ماں اس راز کو 9 سال تک سینے میں چھپائے ہوئے تھا، جب درد کتی سے ابھرا کرتی ہے ماں جلوے ہٹا دیے جاتے ہیں خدا کے جلوے آنکھوں کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ ماں درد کے کیفیت کو دیکھو یا اس کی دیدار کی کیفیت کو دیکھو۔ حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات، امیہ ظالم آپ پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، کبھی آپ کو تقدیر کا سنا دیتا ہے۔ عاشق ہیں احد کے نعرے لگتے ہیں یا محمد کے نعرے لگتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں۔ حضرت بلال کو کہتا امیہ ظالم اے بلال ایک بار تو حضور کا انکار کر۔ حضرت بلال جواب دیتے ظالم جان تیرے حوالے ہے ایمان محمد مصطفیٰ کے حوالے ہے۔ ایک دن حضور کا وہاں سے گزر ہوا، ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، تو حضرت بلال نے حضور کی داڑھی دیکھ کر فرمایا مجھے لگتا ہے آپ صحابی ہو یاد، مجھے لگتا ہے آپ صحابی ہو یاد، لیکن اپنے نبی کو تو میرا پیغام دینا کہ آپ کا عاشق، آپ کا غلام یہاں پر آپ کے غلام پر ظلم کیے جا رہے ہیں، آپ برداشت کیسے کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حضور نے فرمایا اے بلال تو جانتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ تو نے اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے یا ایسے بات کر رہا ہے؟ حضرت بلال نے کہا یار کا ایک مرتبہ نام سنا ہے، ایسا نام پیارا ہے، جب نام میں نے سنا ہے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ حضرت بلال نے تو وہاں جملہ اور کہا تھا نا، حضرت خواجہ محمد یار فریدی اپنی زبان میں بول اٹھے، انہوں نے کہہ دیا نا اسانال سامل علیسو کے کہنا وہ کول اگلے پلیسو کے کہنا سعید توہانی سلیجا تے در در مریجا تُتی کو پکڑ بد بھی ہے سو کے کہنا۔ حضرات